إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله شرابی کا دربار جناب ام کلثوم بن علی علیہ السلام، جناب رقیہ علیہ السلام، جناب ام لیلہ علیہ السلام، جناب رباب علیہ السلام، جناب شہر بانو علیہ السلام، جناب سکینہ علیہ السلام، شرابی کا دربار بی بی حاضر ہوئی، جزیر کا دربار ہے، نظر پڑی ایک تخت لگا ہوا ہے، بی بی زینب کی نظر پڑی، پیچھے آواز دی ام کلثوم، کہا ہاں بہن زینب حکم فرمائے، کہا وہ سامنے تخت دیکھ رہی ہو، اس تخت کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہے، تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ کہا بہن زینب جب سے بھائی عباس گئے ہیں نا میری دور کی نظر چلی گئی، جب سے عباس گیا ہے نا میری دور کی نظر چلی گئی ہے۔ کہا زینب کلثوم وہ نا وہ فلاں یہودی تھا نا جو یہ اس کی بیٹی ہے ہند، وہ جو ہمارے پاس آئی تھی، جو بیمار تھی، جو لا علاج تھی، جس کا باپ بابا علی کے پاس دوائی لینے کے لیے آیا تھا، طبیبی کے لیے آیا تھا تاکہ اس بچی کو شفا مل جائے۔ کلثوم یہ وہی ہند ہے۔ کہا اچھا، کہا وہی۔ جب بابا کے پاس تو بابا علی نے کہا کہ کمبر پانی لے کر آؤ، کمبر پانی لے کے گئے، کہا کمبر جاؤ اس پانی کے اوپر حسین کا ہاتھ لگوا کے لے کے آؤ، اور حسین کا جب ہاتھ لگا تو اس یہودی سے یہ کہا کہ یہ اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دے۔ جب سر پہ ڈالا گیا تو وہ بچی شفا یاب ہوئی۔ اور کلثوم یاد کرو وہ جو یہ جو ہند بچی تھی حسین سے ملنے آئی تھی، تو حسین نے یہ کہا تھا کہ ہم نامحرم عورتوں سے نہیں ملتے، ان کو میری بہنوں کے پاس لے جاؤ، اور ہند ہمارے پاس آئی تھی، اور جب ہمارے پاس آئی تھی شکوہ کیا تھا میں حسین سے ملنے آئی ہوں، لیکن حسین مجھ سے ملے نہیں۔ تو کلثوم یاد تم نے یہ کہا تھا کیا ہے ہمارے گھر پردہ بہت ہے، لہذا اس لیے حسین تم سے ملے نہیں۔ تو ہند نے یہ کہا تھا کہ شہزادی زینب، شہزادی کلثوم مجھے بھی پردہ سکھا دے، میں بھی پردہ سیکھتی ہوں، تو ہم نے اسے پردہ کرنا سکھایا تھا، یاد ہے کلثوم؟ ہاں زینب وہی ہند ہے۔ کہا اچھا، جب بی بی زینب اور بی بی کلثوم اس تخت کے پاس سے گزری نا تو اس ہند نے آواز دی عین انت یا عصیر، اے اسیدو اے قیدیو کہاں سے ہو؟ تو جناب زینب علیہ السلام نے سر جھکائے ہوئے آواز دی نحن من بلد المدینہ، کہ ہم مدینہ شہر سے۔ جب مدینہ شہر کا نام آیا نا تو ہند زمین پر اتر آئی۔ بی بی زینب علیہ السلام نے اس ہند سے پوچھا اے ہند ممبر سے نیچے اترنے کی وجہ کیا ہے، تخت سے کیوں نیچے اتر آئی؟ کہا بات یہ ہے کہ میں مدینہ والوں کی بڑی عزت کرتی ہوں، مدینہ والوں کے ادب میں نیچے آئی ہوں۔ کہا اچھا، کہا اگر تم مدینہ سے ہو تو میں مدینہ کے متعلق کچھ پوچھوں تو کیا تم مجھے بتاؤ گی؟ شہزادی زینب نے کہا ہاں پوچھو، کیا پوچھتی ہو؟ کہا اے اجنبی عورت، اے اسیر عورت، مدینہ میں میرا ایک مالک تھا، میرا ایک آقا تھا، میرا ایک مولا تھا، نام تھا اس کا حسین، کیا تو اسے جانتی ہے؟ کیا تو اسے جانتی ہے؟ کہا اور کوئی؟ کہا اس کا ایک بھائی تھا عباس، کہا اور کوئی؟ کہا اس کا ایک بیٹا تھا علی اکبر، بہو رسول اللہ جیسا تھا۔ کہا اور کوئی؟ کہا اس کا ایک بیٹا تھا قاسم، اور ایک بیٹا تھا جناب سجاد۔ کہا اے ہند کیا تو اپنے مالک اپنے مولا کی بہنوں کے متعلق نہیں پوچھے؟ کہا خبردار، میرے مولا کی بہنوں کا نام لیا اس شرابی کے دربار میں، خبردار، یہ بد کردار کا دربار ہے، وہ نبی کی بیٹی ہے، وہ علی کی بیٹی ہے، یہ شرابی کا دربار ہے، خبردار۔ کہا
پتا ہے وہ کون ہے؟ کہا پتا ہے مجھے، وہ ہیں جنہوں نے مجھے پردہ سکھایا تھا۔ کہا ہے پھر دیکھ میں وہی زینب ہوں جس نے تجھے پردہ سکھایا تھا، یہ وہی کلثوم ہے جس نے تمہیں پردہ سکھایا تھا۔ ہند کہتی کہ عباس کہاں ہے؟ زینب حسین کہا تھا۔ کہا ہے سن، وہ جو تیرے شوہر کے ساتھ تخت لگا اس میں جو پہلا ساتھ ہے وہ تیرے مالک حسین کا ہے، دوسرا سرغازی عباس کا ہے۔ روایت میں آتا ہے ہند نے جب سنا نا، اب یزید کی نکاح میں تھی کسی وجہ سے آئی، جب سنا کہ زینب تو اپنا جو لحاف تھا بھاگی مردوں میں، کہا یزید یہ تم نے کیا کر دیا؟ اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو دربار میں لے آیا اور نبی کے نواسوں کو قتل کر دیا، تم نے یزید کیا کر دیا؟ کہا ہے مردوں میں نہ غیر مرد ہیں، اور کہا میرے پردے کی پڑی ہے، نبی کی بیٹیوں کے پردے کا خیال کر، نبی کی بیٹیوں کے پردے کا خیال کر۔ روایت آتا ہے یزید نے حکم دیا، ہند کو پکڑا گیا، قید کیا گیا، اور پھر امام سیدہ زینب علیہ السلام آپ سے مخاطب ہوا، یہ لعنتی انسان بی بی علیہ السلام نے خطبہ دیا، ایک طویل خطبہ آتا ہے، اور پھر روایت